حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے اس نے باقاعدہ یہ جملہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور مزید آگے جسارت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ شرک کے فتوے لگانے کا جو کینسر ہے نا، یہ جب سٹیج 4 پر جاتا ہے، تب اس طرح کی غلاظت انسان کے منہ سے نکلتی ہے کہ وہ پھر توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ وہ نبیوں کے مقام کو ایک عام بندے سے بھی گرانے کی کوشش، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ کوششیں کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ دیکھو یہ والی جو توہین میں نے کی ہے، یہ جو نبی کا مرتبہ میں نے صفر کر دیا ہے نا، اب میں بنا ہوں بڑا موحد اور توحید پرست، اور جو نبی کے لیے زیادہ علم ثابت کرتا ہے نا، اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سننے والوں میں سے کسی کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ نبی کے علم کے بارے میں کوئی یہ جملہ بولتا ہے کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اور یہ اس طرح سے اللہ کی توحید ثابت ہوگی، تو وہ پھر سمجھ لے وہ رحمانی توحید کے پیچھے نہیں ہے، وہ شیطانی توحید کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ والی توحید میدان محشر میں اسے ایسی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے گی کہ اس کی ساری ہوشیاریاں جو دنیا میں وہ کرتا تھا اور ہر بندے پر شرک کے فتوے جڑ دیتا تھا، اور شرک کے فتوے میں وہ اس قدر آگے بڑھا کہ پھر ممبروں پہ اس قسم کے بیانات کے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، یہ کھلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بدتمیزی ہے، اور یہ آج کل جو بہت زیادہ توحید پرست بنتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان دل کے حال جانتا ہے، 7 ارب انسانوں کے دلوں کا حال شیطان جانتا ہے، اور تہجد کے خیال کو جاننے کے ساتھ ساتھ وسوسہ ڈال کے اسے تبدیل کروا دیتا ہے، اور یہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آپ کا سوال اسی طرح سے ہے کہ دل میں بات کیسے شیطان جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو آپ یاد کر لیجئے، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، یاد رکھیے، اور جب انسان دل میں کوئی بات سوچتا ہے وہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ اتنی بات کو نکال سکتا ہے، یاد رکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم دل کا حال مانیں یا دل کا حال جانتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کا جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں، تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اور شیطان اگر دلوں کا حال جاننے، ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے خود کے علماء بیان کرتے ہیں، تو وہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یعنی شرک کی تعریف انہوں نے شیطان کے لیے الگ کی ہوئی ہے، اور شرک کی تعریف انہوں نے انبیاء کے لیے الگ کی ہوئی ہے۔ انبیاء کا ذرا سا درجہ بڑھاؤ گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اور شیطان کے لیے تم کروڑوں علم ثابت کر دو تو تم مشرک نہیں ہوگی۔ یہ کیسا دوغلا پن ہے، کیسا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے شرک کے حوالے سے کہ نبی کے لیے شرک کی تعریف علیحدہ اور شیطان کے لیے شرک کی تعریف انہوں نے علیحدہ کی ہوئی۔ ایک مشہور عالم صاحب ہیں، ان کا میں کلپ سن رہا تھا کچھ دنوں پہلے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک اسی طرح کے بد مذہب سے ہمارا مناظرہ ہونے والا تھا علم مصطفیٰ پر۔ ہمارا بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کثیر علوم سے نوازا ہے، اور دوسرا جو سامنے انسان بیٹھا ہوا تھا اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں دونوں نے پوری رات جاگ کر محنت کی۔ جو حضور کے علم کی وسعتوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس نے بھی پوری رات محنت کی، بخاری کھولی کہیں سے حضور کے علم کی شان مجھے مل جائے، مسلم کھولی، قرآن کھولا، پوری رات شان مصطفیٰ اور علم مصطفیٰ کے دلائل ڈھونڈنے میں لگا دی۔ دوسرے بندے نے بھی پوری رات جاگی، اور پوری رات وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا، کہیں سے حضور کی لا علمی کی کوئی دلیل مجھے مل جائے۔ قسمت کی بات ہے، یہ بندہ پوری رات جاگتا ہے اور بخاری سے ڈھیر حدیثیں نکالتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ بدنصیب پوری رات گزارتا ہے کہ کہیں کوئی کم علمی والی بات اور لا علمی والی بات مجھے مل جائے۔
علمی بات ملے گی تو میں نے فوراً نظریں چرا لینی اور وہ والے حدیث اور بخاری کے پیج پر نا کالا صفحہ رکھ لینا، یہ اپنی آنکھوں پہ کالک مل لینی ہے، مجھے وہ حدیثیں بتاؤ جہاں پہ حضور کی لا علمی ثابت ہو رہی ہو۔ یار بندے کا اگر یہ مقصد زندگی کا، اور وہ 6 گھنٹے کا مناظرہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے حضور کے حوالے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ راتیں اس نے کس لیے کالی کی ہیں؟ میدان معاشر میں حضور کے سامنے یہ کس منہ سے کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی معاذ اللہ لا علمی ثابت کرنے کے لیے 12 گھنٹے اس ناچیز نے محنت کی ہے اور 70 صفوں کے پیج کالے کیے ہیں اور میں منازعہ کر کے آیا ہوں؟ کیا ذلت اور رسوائی میدان معاشر میں ہوگی؟ اب دیکھیں، یہ بندہ کہہ رہا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ احادیث میں کیسا ذکر ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 قبریں تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تاجدار کائنات قبر کی دیواروں کے پیچھے جانتے ہیں بندہ کون ہے، اور جب یہ آج سے 200-300 سال پہلے مرا تھا تو یہ کیا گندا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے آج عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب ایک غیبی چیز ہے، حضور غیبی چیز کو بھی دیکھتے ہیں، اندر بندے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو پہچان بھی لیتے ہیں، اس کی ساری زندگی کو کھنگال بھی لیتے ہیں کہ ساری زندگی میں پیشاب کی چھینٹوں سے یہ بندہ نہیں بچتا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نماز کے دوران موجود ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ہا ہنا، اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ سامنے اس قبلے کی طرف ہے؟ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے پیٹھ کے پیچھے کا نبی کو نہیں پتا، نبی بخاری کی حدیث میں فرما رہے ہیں یہ پیٹھ کے پیچھے بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ چاروں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن تھا، 360 ڈگری دیکھتے تھے اور دل میں آنے والے خشوع و خضوع کو بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ تاجدار کائنات کی بخاری کی حدیث ہے۔ اور اب دیکھیں اس حدیث میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی، یہ نہیں لکھا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بس آدھے گھنٹے کے لیے پیچھے دیکھ سکتے تھے۔ یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اور ہمیشہ تم کو پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمیشہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طاقت تھی کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو ایکسپائری ڈیٹ نکالتے ہیں نا کہ 5 منٹ بعد یہ طاقت ختم ہو گئی یا 10 منٹ بعد یہ طاقت ختم ہو گئی، تمہارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے، اس حدیث کے اندر ایکسپائری ڈیٹ مجھے نکال کر دو۔ اگر ایکسپائری ڈیٹ نہیں نکال سکتے تو یہ تمہارے اندر کا بغض ہے جو تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ یار نبی کی کہیں شان نظر آ رہی ہے نا تو معجزہ بول کے ایکسپائری ڈیٹ نکال کے شان کو ختم کرو۔ تیری 24 گھنٹے کی یہی مزدوری ہے کہ شان کو ختم کرو ختم کرو ختم کرو، اور ہماری 24 گھنٹے کی یہ مزدوری ہے کہ شان رسالت میں اضافہ کرو اضافہ کرو اور اضافہ کرو۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ فالوورز جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ غور کر لیں وہ توحید کے چکر میں کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور یہ ساری بخاری کی حدیثوں کو وہ 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں یہ کہہ رہا ہے پیٹھ کے پیچھے اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، جنگ موتا ہو رہی ہے 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور جگہ پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں صحابہ کو سامنے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی جو 1000 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے، ابھی زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے، ابھی جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ابھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی ہے، جھنڈا اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔
کیسی طاقت اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، 1000 کلومیٹر دور لائیو دیکھتے ہیں، ہزاروں دیواریں بیچ میں آتی ہیں، ہزاروں دیواروں کے پار دیکھتے بھی ہیں، ہزاروں دیواروں کے پار سنتے بھی ہیں، اور کون کون شہید ہو رہا ہے وہ بتاتے بھی ہیں، اور جنگ میں فتح ہوتی ہے تو اس کا بھی پروانہ جاری فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی کہ صرف جو دور دیکھ سکتے تھے نا وہ صرف یہ جنگ کے 2 دن تک دیکھ سکتے تھے، تیسرے دن طاقت نہیں ہے۔ بھائی جو نبی 2 دن تک دیکھ سکتا ہے اس کے لیے تیسرے دن نہ دیکھنے والی بات تو کہاں سے لے کر آیا؟ یہ تو تیرا بغض ہے نا کہ تو تیسرے دن اس کو ایکسپائر کر رہا ہے۔ تاجدار کائنات نے اپنی طاقتوں کے حوالے سے ایکسپائری ڈیٹ بتائی نہیں ہے۔ جب بتائی نہیں ہے تو تجھے کیوں موت پڑی ہے کہ تو ایکسپائری ڈیٹ اس میں نکالتا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا بغض ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، صحیح مسلم بخاری کی حدیثیں ہیں، حضور معراج کی رات جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم ہے کہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سفر بھی کرتے ہیں اور راستے میں قبر پار موسیٰ کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے سامنے کی دیوار کے پیچھے نبی نہیں دیکھ سکتے، نبی ہزاروں کلومیٹر دور جا کے موسیٰ کی قبر کو دیکھ سکتے ہیں، وہ موسیٰ جو آج سے ہزاروں سال پہلے وصال فرما چکے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کی نگاہوں کی وسعت ہے، ان بدبختوں کو یہ وسعت نظر نہیں آتی۔